بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں انصر رائج اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کھری بات۔ ناظرین اکرام، میں اپنا ویلاگ شروع کرنے سے قبل میں اپنی تمام یوٹیوب فیملی کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے لیے نئے سال کا سورج خوشیاں لے کر طلوع ہو اور آپ کے رزق میں اضافہ کرے۔ میری دعا ہے کہ آپ سال 2024 میں صحت مند زندگی سے لطف اندوز ہوں۔ تو ناظرین اکرام، چلتے ہیں آج کے اہم موضوع کی طرف۔ تو حکومتی سختیوں اور بیجا پابندیوں کا شکار پاکستان تحریک انصاف نے کاغذات نامزدگی میں اپنے 90% رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے بعد انتہائی اہم فیصلے کے آپشن پر غور شروع کر دیا ہے۔ ناظرین اکرام، قومی انتخابات کے جو شیڈول جاری ہوا تھا اس کے پہلے مرحلے میں جو کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے تھے مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے، ان کی اسکروٹنی کا آغاز ہوتے ہی پاکستان تحریک انصاف کے 90% رہنماؤں کے جو نامینیشن پیپرز ہیں ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ ریجیکشن کے 3 جو سامنے آئے ہیں موضوعات، جو بہانے لگائے گئے ہیں، ان میں پہلی بات یہ ہے کہ جو امیدواروں نے اپنے نامینیشن پیپرز میں تائید کنندہ اور تجویز کنندہ کے جو نام لکھے تھے وہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ وہ متعلقہ حلقے کے نہیں تھے۔ سیکنڈ یہ تھا کہ جن امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں وہ مفرور ہیں، مختلف مقدمات میں مطلوب تھے اور مفرور ہیں۔ تیسرا جو سب سے بڑا الزام لگایا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے کہ جو نامینیشن پیپرز میں جو تائید کنندہ اور تجویز کنندہ تھے ان کو مختلف علاقوں میں پولیس نے گرفتار کر لیا تاکہ وہ پیش نہ ہو سکے، اور وہ پیش نہ ہو سکے تو اس وجہ سے بھی کئی درجنوں بلکہ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کو مسترد کیا گیا۔ تو ناظرین اکرام، بات کر رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف نے حکومتی ان سختیوں کے بعد ایک اہم فیصلے کے آپشن پر غور کر دیا ہے۔ تو وہ اہم فیصلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑوں نے قومی انتخابات 2024 کو کنٹروورشل بنانے کے لیے، یا کہہ لیں کہ اپنا جو ان کے خلاف ایک بیجا سختیاں کی جا رہی ہیں اس پر اپنا ریکارڈ کروانے کے لیے، اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے، ناظرین اکرام، انہوں نے قومی انتخابات 2024 کے بائیکاٹ کا ایک فیصلہ کیا ہے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق قومی انتخابات کے احتجاج کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو یہ وجہ مل جائے گی کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا گیا جس طرح دیگر جماعتوں کو دیا جا رہا تھا۔ تو اگر پاکستان تحریک انصاف نے اس آپشن پر حتمی فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے 8 فروری 2024 کے قومی انتخابات کا بائیکاٹ کرنا ہے، تو انٹرنیشنل لیول پر جو قومی انتخابات ہوں گے پاکستان کے وہ کنٹروورشل ہو جائیں گے، وہ مشکوک ہو جائیں گے، اور دنیا یہ کہنے پر مجبور ہوگی کہ جو انتظامیہ ہے، جو حکومت ہے، ایون کہ الیکشن کمیشنر جو ہے ان کا جو جھکاؤ تھا وہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کی طرف تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کو وہ مواقع فراہم نہیں کیے گئے جو ان کا حق تھا۔ کسی حد تک یہ بات درست ہے کہ انتخابات میں تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، اور اگر اس اختیار میں الیکشن کمیشن ڈنڈی مار کے ایک مخصوص جماعت کو تمام تر سہولتیں تو فراہم کرے مگر پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو مختلف الزامات عائد کر کے الیکشن سے دور کرے،
تو تحریک انصاف کا یہ جو فیصلہ ہوگا احتجاج بائیکاٹ کا، انتخابی بائیکاٹ کرنے کا جو فیصلہ ہوگا وہ کسی حد تک درست ہوگا۔ ادھر پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی یہ بیانات دینا شروع کر رکھے ہیں کہ ہمیں بھی وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی جو ہمارا حق ہے۔ تو ناظرین اکرام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن 8 فروری کے جو انتخابات ہوں گے، کیا وہ جان بوجھ کر کنٹروورشل کرنا چاہتا ہے یا انتخابات کو کسی بہانے سے ملتوی کرنا چاہتا ہے؟ تو ناظرین اکرام، اس کے حوالے سے تو مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ ہم نے بھی مختلف ذرائع سے رابطہ کیا، اندر کی بات نکالنے کی کوشش کی، مگر اس وقت تک جو صورتحال ہے پاکستان کی سیاسی جو میدان لگنے ہیں، اس حوالے سے کسی ایک رائے پر متفق ہونا انتہائی مشکل کام ہے۔ مختلف آوازیں ہیں مختلف اداروں کی قومی انتخابات کے حوالے سے۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ آج 31 دسمبر 2023 ہے اور کل 1 جنوری 2024 ہوگا، تو کیا سال کے آخری دن یا جو گزر چکے ہیں دن، ان میں ہم یہ کسی ایک فیصلے پر نہیں پہنچ سکے کہ ہم نے قومی انتخابات 2024 کو ایک فیئر اینڈ فری انتخاب بنانا ہے یا کنٹروورشل انتخاب کا ٹیگ لگوانا ہے۔ تو اس حوالے سے کافی باتیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف ان انتخابات کا بائیکاٹ کا اعلان کرتی ہے تو یقینی طور پر جو انتخابی نتائج ہوں گے وہ ناقابل قبول ہوں گے، نہ صرف انٹرنیشنل لیول پر بلکہ پاکستان میں بھی سیاسی افراتفری کا اضافہ بنیں گے۔ تو ناظرین اکرام، اس خبر کے ساتھ ساتھ دیگر خبریں بھی چل رہی ہیں کہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لاہور میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے جو نشستیں تھیں ان پر جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے یا منظور ہوئے ان کا ایک ڈیٹا جاری کیا ہے۔ تو الیکشن کمیشن کے ذرائع کے مطابق لاہور میں قومی اسمبلی کی 14 نشستوں پر 28.5% کاغذات نامزدگی مسترد، جبکہ 71.5% کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق لاہور کی صوبائی اسمبلی کی 30 نشستوں پر 25.5% کاغذات مسترد ہوئے اور 74.5% کاغذات نامزدگی کو منظور کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی کے لیے جمع کروائے گئے 470 میں سے 134 کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، جبکہ 336 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کو منظور کیا گیا۔ اسی طرح صوبائی اسمبلی کے نشستوں کے لیے جمع کروائے گئے مجموعی طور پر 1407 میں سے 360 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کو مسترد کیا گیا اور 1047 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کو منظور کیا گیا۔ تو ناظرین اکرام، اگر دوسری طرف دیکھیں کہ جو سوشل میڈیا پر ایک سرویز کی یلغار ہے، تو جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے یوٹیوبرز ہیں یا ٹی وی چینلز ہیں، وہ اپنے حساب سے ان سرویز کے نتائج بنا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے حساب سے نتائج اخذ کر رہے ہیں۔ اسی طرح دیگر سیاسی جماعتوں کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ اپنے حساب سے ایک سرویز جاری کر کے قوم کو منتشر کرنے میں مصروف ہے، ایک سیاسی انتشار پھیلانے میں مصروف ہے۔ لیکن جو آزادانہ سرویز سامنے آئے ہیں ان میں پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت اپنی جگہ، جو مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو مسلم لیگ نون کا ووٹر کہتا ہے کہ پاکستان کے جو معاشی اور دیگر مسائل ہیں ان کا ایک ہی حل ہے کہ وہ میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف اگر وزیر اعظم بنے تو ان پر ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ
پاکستان کی ایک بڑی تعداد نے ان سے اپنی توقعات لگا رکھی ہیں، اور اگر وہ ان توقعات پر پورا نہ اترے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میاں نواز شریف کا بھی یہ آخری ٹینیور ہوگا۔ اس کے بعد پاکستانی قوم کسی اور آپشن پر غور کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اسی طرح ان سرویز میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو بڑے فخری انداز میں کہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ نہیں دینا، کسی کو بھی نہیں دینا، ہمارا اعتماد اٹھ چکا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو ناظرین اکرام، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ووٹ ایک مقدس امانت ہے۔ ووٹ کاسٹ کرنا بہت ضروری ہے، کسی کو بھی دیں، جو آپ کو پسند ہے اسے ووٹ دیں، لیکن ووٹ کاسٹ نہ کرنا یہ ملک سے زیادتی ہوگی۔ اور جو لوگ ووٹ کاسٹ نہ کرنے کی نیت کر چکے ہیں تو پھر انہیں یہ حق حاصل نہیں کہ وہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے بارے میں فکر مند ہوں، یا سیاست دانوں پر تنقید کریں، یا ہماری بہادر فوج پر تنقید کریں۔ پھر ان کو اپنے منہ بند رکھنے چاہیے۔ ان لوگوں کے لیے میرا مشورہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا یا ہم نے ووٹ کاسٹ نہیں کرنا، وہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کریں، اور جس کسی کو بھی ووٹ دیں ضرور، بیلٹ پیپر پر اسٹیمپ ضرور لگائیں، تاکہ ان کا اپنا جو ایک حق ہے، ان کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہوں۔ تو ناظرین اکرام، اس کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ 2023 کا جو سورج ہے وہ غروب ہو چکا ہے، اور کل انشاءاللہ 2024 کا نیا سورج طلوع ہوگا۔ تو میری آپ سے صرف یہ گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی سبسکرائب کا بٹن ضرور پریس کر دیجئے، اور اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں تو براہ مہربانی لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔